دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ ارطغرل کا کیا مطلب ہے اور غازی کی مدد کون سی روحانی شخصیت کیا کرتی تھی؟ غازی کی تاریخ سمیت زندگی کا سب سے دلچسپ اور اہم واقعہ کون سا ہے اور ارطغرل نے کون کون سے بڑے کارنامے سر انجام دیے؟ اگر آپ یہ سب نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو پر لائک کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دوستو، پاکستان میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے ڈرامے کے مرکزی کردار ارطغرل کا نام ترکی زبان کا ایک لفظ ہے جو دو لفظوں ار اور تغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کا مطلب آدمی یا سپاہی کی ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب کے ہیں اور عقاب پرندوں میں ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ کی وفات 1281 میں ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے اور تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت عثمانیہ کا نام رکھا گیا، لیکن سلطنت کی بنیاد آپ کے والد ارطغرل غازی ہی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1224 تک 600 سال تک ترکوں کی تلواروں کے ذریعے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر سمیت سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسا پلائی دیوار اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے سینٹرل ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے اناطولیہ گیا اور منگولوں کی یلغار سے نبٹنے کے لیے کمر کس لی۔ یہاں سلطان علاؤ الدین جو کہ سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے 1071 میں قائم کی تھی۔ سلطان ارسلان تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کے سلطان آگے جا کے علاؤ الدین بنے۔ سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے رہتے تھے اور ارطغرل غازی اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے چیف بنے۔ آپ سب سے پہلے اہلت آئے، پھر 1232 میں حلب گئے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے کی حکومت تھی۔ وہاں جا کر غازی نے سب سے پہلے صلاح الدین کے پوتے کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی۔ پھر سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، حلب کے قریب صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دے دی، اور یہ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ غازی نے اسی نویان کو شکست دے دی تھی۔ پھر غازی اپنے قبیلے کو لے کر قسطنطنیہ کے قریب سوغات آئے اور پہلے وہاں ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ دوسری جانب سلطان علاؤ الدین کے بعد ان کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی اور ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح نکلے، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل ان کو جانتی تک نہیں تھی۔ مگر اب پاکستان میں چلنے والا ڈرامہ مسلمان نوجوانوں کو حقیقی تاریخ بتانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے جنگجو گزرے اور سب نے ہی اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ہے اور ہر اسلامی سپہ سالار کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ہوتی ہے جس کی اللہ پاک نے خصوصی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے جس روحانی
شخصیت کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی اور علم کے دنیا کے بادشاہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور آپ ہی اندلس سے غازی کی روحانی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ اللہ پاک ہمارے غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور لاکھوں ہزاروں رحمتیں ان کی قبر پر ہوں۔